بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم سامعین کرام، میں آپ کے سامنے ایک کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آیا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے. اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کچھ ایسے کام ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں معاشرے میں، اور وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم بعذاب اللہ. جب کوئی بستی والے زنا کرتے ہیں اور ربا ان میں ظاہر ہو جاتا ہے، کھلے عام بدکاریاں ہو رہی ہیں، اڈے قائم ہیں اور سود کی تجارت ہو رہی ہے، سود کا لین دین ہو رہا ہے، تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی اس کو دعوت دی ہے کہ آؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، کسی قوم میں فحاشی، بدکاری، بے حیائی نہیں ظاہر ہو جاتی، کھلم کھلا جب ہونے لگ جاتی ہے، جیسے ابھی ہمارے ملکوں میں. اب بھاگ گئی نا، اب کہاں چھپ کے بیٹھ گئی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی. اب نکلے نا پھر اپنے جسم کو اور اپنے منہ کو بھی چھپا چھپا کے پھرتی ہیں کہ وائرس نہ لگ جائے. کرو نا اپنی مرضی، فحاشی پھیلاؤ. تم لوگوں کے ان ایسی عورتوں کی وجہ سے، ان میں اکثر ایجنٹ تھیں، ڈالر کے خاطر باہر آئیں. اللہ رحم فرمائے. اور بعض لوگ جذباتی ہو کر آ گئے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، اللہ رحم فرمائے. باپ سے نجات چاہیے، یہاں تک کہ ایک نے نعرہ لگایا. تو یہ فحاشی والے کام جس قوم میں جب ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہ ظاہر ہوا نا، دیکھا ہوگا، مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ایک عورت نے اپنے کپڑے اتار دیے تھے، صرف جو چھوٹی سی چیز ہوتی وہ پہنی ہوئی تھی اور باقی اتار دیے تھے. حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو فرمایا کسی قوم کے اندر جب یہ فحاشی پھیل جاتی ہے، حتی یعلنوا، اور اس کا اعلان کرتے جیسے انہوں نے اعلان کیا تھا، الا فشا فیہم الطاعون، تو وہاں طاعون پھیلتا ہے، والاوجاع، اور ایسی بیماریاں اور ایسی تکلیفیں، التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، کہ ان سے جو آبا و اجداد تھے، آبا و اجداد ان کے ماں باپ، ان سے پہلے جو لوگ گزر گئے، ان میں وہ بیماری نہیں تھی. آپ صرف ان کو مت دیکھیے، آپ دیکھیے اس وقت یہ بیماریاں، یہ فحاشی اور بغیرتی کے کام، زنا کے کام اور لواط کے کام، ہم جنس پرستی امریکہ میں، یورپ میں اور برطانیہ میں جب عام ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں وہاں بیماری بھیجی جو ان سے پہلے نہیں تھی. مثلا ایڈز نہیں تھا، یہ سرطان کی بیماری پہلے نہیں تھی، ابھی تک اس کا صحیح معنوں میں علاج نہیں نکلا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. بھائیو، توبہ کرو مسلمانوں، ان گناہوں کو چھوڑ دو. اے میری پیاری بہنوں، آپ کی فائدہ دنیا اور آخرت کے اسی میں کہ آپ پردے کو اپنائیں، گھر میں بیٹھیں. اللہ کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کو مانیے. یہ تو ان لوگوں کے نعرے ہیں جو نہ اللہ کو مانتے نہ اس کے رسول کو مانتے ہیں. باغی وہ عورتوں کے یہ نعرے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، لیکن جو اللہ اس کے رسول کی ماننے والی خاتون ہے وہ کبھی ایسا نہیں کہے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یعنی عام جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، پردہ کریں. میری پیاری بہنوں، آپ کے سامنے سیدہ فاطمہ کی سیرت موجود ہے، آپ اس کو اپنائیے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہونے لگیں تو انہوں نے کہا کہ میرے جنازے کو رات کے ٹائم اٹھانا، دن میں نہ اٹھانا، کہ میرے جسم کا جو چادر پڑی ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کا نشیب و فراز نظر آئے گا. میں یہ بھی نہیں چاہتی. اور جب آپ کو بتایا گیا
کہ حبشہ کے اندر کسی نے بتایا کہ اس طرح جنازے کو لے جاتے ہیں، اس کے اوپر لکڑیاں رکھ دیتے ہیں، تو آپ نے یہ پسند کیا، ہاں میرے جنازے کے میری لاش کے اوپر لکڑیاں رکھ دینا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا تاکہ میرے جسم پتہ ہی نہ چلے۔ فوت ہوتے ہوئے یہ ایسا کر رہی میری بہنوں اور میری بچیوں اور میری بیٹیوں، اللہ کے لیے پردہ کو اپناؤ، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ پھر بیماریوں سے بھی بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔